اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، پورے اسلام کا، پورے دین کا خلاصہ قرآن مجید میں دو الفاظ میں بیان کیا گیا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. شریعت نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے ہمیں روکا ہے. جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بر کہا جاتا ہے، بر کا معنی نیکی، اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان سے بچنے کا نام تقوی ہے. تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں آپ دیکھیں گے تو پورے دین یا پورے اسلام کا خلاصہ سمٹ کر انہی دو باتوں میں آ جاتا ہے کہ کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے روکا گیا. جن چیزوں کا حکم دیا گیا انہیں بر کہا جاتا ہے اور جن چیزوں سے روکا گیا انہیں تقوی کہا جاتا ہے. بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو اوامر کہا جاتا ہے اور جن چیزوں سے روکا گیا انہیں نواہی کہا جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے شریعت نے روکا. تو انہی دو باتوں کا مجموعہ پورا اسلام ہے، انہی دو باتوں کا خلاصہ پورا اسلام ہے. اس لیے حکم دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، لیکن نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کیا کرو. یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، یہ نہیں کہا کہ بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، یہ نہیں کہا کہ وطنی ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ تعاون کی جو بنیاد اور تعاون کا جو معیار بتایا ہے وہ نیکی اور تقوی ہے، اس لیے کہ یہی دو چیزیں اسلام کا خلاصہ ہیں. جب یہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو اب اگلی بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ انسان کے ایمان میں کمزوری آتی ہے، انحطاط آتا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہر دن بڑھتا رہتا تھا، اس میں کمی نہیں آتی. ملائکہ کا ایمان ایک سطح پر قائم رہتا ہے، اس میں کمی زیادتی دونوں نہیں ہوتی. اور عام انسانوں کا ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. نیک اعمال کریں گے تو ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا، نیک اعمال چھوڑ دیں گے، گناہوں کی طرف راغب ہوں گے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا. ایمان کے گھٹنے اور ایمان کے بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں، ایمان کی کیفیات گھٹ جاتی ہیں، ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی کیفیات میں کمی ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو عبادات اضافی عطا فرمائی ہیں. 5 وقت کی نماز تو اپنی جگہ پر قائم ہے، دیگر عبادات اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن 2 عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے مبارک مہینے میں ہمیں اضافی 2 عبادتیں عطا فرمائی ہیں. ان 2 عبادتوں کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے. نافرمانی کر کے، گناہ کر کے انسان کا نفس اور انسان کا جی وہ اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ انسان کو یہ نفس کفر کی طرف لے جاتا ہے، ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ سے بے انتہا دور کر دیتا ہے.
اب اس کو اللہ کے قریب لانا ہے تو اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو اعمال دیے، ایک روزہ اور ایک نماز تراویح۔ روزے کا مقصد یہ بیان کیا کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ روزہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر آخرت کا ڈر بیٹھ جائے۔ روزہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے روزے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر جہنم کا خوف پیدا ہو۔ اس لیے روزے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ روزہ رکھ کر آپ کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق پیدا ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو جائے، دنیا کی بے ثباتی دل میں پیدا ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا ہے۔ پھر ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی چیز کو صاف کرتے ہیں، ہم کپڑا صاف کرتے ہیں، اس سے پہلے میل کچیل کو اتارا جاتا ہے، اچھی طرح سے اسے صاف کیا جاتا ہے، صاف کر کے پھر اس کپڑے پر رنگ چڑھایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ ایک دیوار ہے، وہ دیوار خراب ہے، اس دیوار کو پہلے صفائی کرتے ہیں، کھرچائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسان کے نفس کی بھی ہے۔ آدمی کا نفس اسی طرح سے خراب پڑا ہوا ہے، روزے کے ذریعے سے اس کی کھرچائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور نماز تراویح کے ذریعے سے اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے۔ نماز تراویح کے ذریعے سے اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنے گھر کی دیواروں کی کھرچائی کر دی، دبے سارے ہٹا دیے، خوب کلر کھرچ دیا، لیکن دیکھنے والا یہ کہے گا ماشاءاللہ کتنی اچھی صفائی کی ہے، اگر مزید تھوڑا سا خرچہ کر کے اس پر رنگ ہی اور لگا دیتے تو کتنا شاندار ہو جاتا۔ بالکل یہی مثال ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا رہا لیکن راتوں کا قیام اس نے حاصل نہ کیا، تو بس یہی مثال ہے کہ کھرچائی تو ہو گئی ہے، رنگ اوپر نہیں چڑھا۔ تو یہ دونوں عبادتیں لازم اور ملزوم ہیں، روزے کی عبادت بھی اور راتوں کا قیام بھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے روزے کا مقصد جو ذکر فرمایا ہے وہی مقصد بتایا کہ تقوی ہے تاکہ تمہارے دل پاک ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا روزے کا یہ مقصد جب حاصل ہوگا، روزے سے دل کی صفائی جب ہوگی، روزے سے نفس کی صفائی جب ہوگی، روزے سے کھرچائی جب ہوگی، جب چند باتوں کی آپ رعایت رکھیں گے۔ اگر میں اور آپ ہم سب ان چند باتوں کی پابندی کریں گے تو پھر یہ روزے والا نسخہ جو اللہ پاک نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں آخرت کا ڈر پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھے گی، ضرور بیٹھے گی جب ہم چند باتوں کی پابندی کریں۔ ایک پابندی تو سارے ہی کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پابندی کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو پابند کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو پابند کرنا ہے۔ دوسرا اپنی زبان کو بھی پابند کرنا ہے۔ تیسرا اپنے کان کو بھی پابند کرنا ہے۔ اور چوتھا پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دینا۔ جس نے یہ 4 کام روزے میں کر لیے تو روزے سے اس کو تقوی حاصل ہو جائے گا، روزے سے اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آنکھوں پر بھی پابندی لگائے، نہ محرم کی طرف نگاہ نہ کرے، ہر اس چیز کو نہ دیکھے جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتی ہو، ہر وہ چیز کان سے نہ سنے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہو، ہر وہ بول زبان سے نہ بولے جس کے بولنے سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے۔ یہ 3 کام، اور چوتھا کام یہ ہے کہ پیٹ میں حرام نہیں داخل ہونے دینا۔ جس نے یہ 4 پابندیاں کر لی ہیں تو روزے سے اس کو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصوم جنتن، یہ روزہ گناہوں سے روکتا ہے، یہ روزہ جہنم سے روکتا ہے۔ روزہ آپ اور جہنم کے بیچ میں ڈھال بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا۔ لیکن فرمایا کب؟ ما لم یحرقھا، جب آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اور یہ پھٹتا کس سے ہے؟ یہ زبان کے غلط استعمال سے پھٹ جاتا ہے، یہ کان کے غلط استعمال سے پھٹ جاتا ہے، یہ آنکھ کے غلط استعمال سے پھٹ جاتا ہے، یہ پیٹ میں حرام کے جانے سے پھٹ جاتا ہے۔
فرض تو ادا ہو جائے گا، کہا جائے گا آپ نے روزہ رکھا ہے۔ کسی مفتی صاحب کے پاس آپ چلے جائیں گے، آپ نے کہا میں نے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، نیت بھی کی ہے، روزہ ہو گیا، جی فرض تو ادا ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہم سے قرض مانگتا ہے اور قرض آپ نے اسے دے دیا اور تاریخ متعین کر دی گئی کہ فلاں تاریخ میں آپ نے مجھے دینا ہے۔ جب فلاں تاریخ آئی تو فلاں تاریخ میں اس نے آپ کو واپس نہیں لوٹایا، آپ نے مطالبہ کیا، اس نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، دن گزار دیے، کئی دن گزار دیے، آپ نے مانگنے میں شدت اختیار کی، بار بار شدت اختیار کی، اور اس ظالم نے پھر اس طرح سے دیا، وہ جو پیسے اس نے دینے تھے وہ لے آیا اور لا کر آدمی کے منہ پر مار دیتا ہے، گھر میں پھینک کے چلا جاتا ہے کہ لو اپنا قرض لے لو۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ کہا جائے گا کہ ہاں قرض تو ادا ہو گیا، واپس لوٹا دیا اس نے، لیکن اس نالائق نے بہت برا عمل کیا ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس نے اس کے ساتھ احسان کیا، مشکل میں کام آیا اور اسے قرض فراہم کیا تھا، دیا ہے، اسے لوٹانے میں خیال سے لوٹانا چاہیے تھا، ادب سے لوٹانا چاہیے تھا، شکریہ ادا کر کے لوٹانا چاہیے تھا۔ بالکل اسی طرح سے مثال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اگر زبان کو گناہوں سے نہ روکا، کانوں کو گناہوں سے نہ روکا، آنکھوں کو گناہوں سے نہ روکا اور پیٹ میں حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو کہا جائے گا کہ روزہ ادا تو ہو گیا لیکن ایسا کرنا ہرگز نہیں چاہیے تھا، اسے فائدہ حاصل نہیں ہوا، اسے فائدہ حاصل نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے کہ ہمارا روزہ محفوظ ہو، ہمارا روزہ لغویات سے محفوظ ہو۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو 4 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ان 4 چیزوں کو بہت بڑا دخل ہے روزے کے اندر۔ تو لہٰذا اگر ایک آدمی ان 4 چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا تو فرض تو ذمے میں سے اتر جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا مقصد ہرگز اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو عبادت ہے دن کی عبادت، کہ اپنے آپ کو روکنا حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اپنی کمائی کا ہے، حلال پیسے سے کمایا ہوا ہے، لیکن روزہ رکھ کر دوپہر کو آدمی نہیں کھا سکتا، منع ہے۔ اور شدید پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں اکیلا ہے، پانی پینے پر قدرت ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، موجود ہے، دروازہ کھولتا بھی ہے، اندر سے دل کہتا ہے نہیں کرنا۔ یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ روزہ رکھ کر تم حلال چیزوں سے جب روکتے ہو تو اسی طرح سے غیر رمضان میں تم نے حرام سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کہ آج تمہارے اوپر کس نے پابندی لگائی ہے؟ آج تم گھر میں اکیلے ہو، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اکیلے ہو، کیوں نہیں پی رہے ہو؟ اکیلے ہو، لذیذ چیزیں تمہارے پاس کھانے پینے کی رکھی ہوئی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیوں نہیں استعمال کر رہے ہو؟ آپ یہی کہیں گے کہ جناب روزہ ہے، بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، اور اس بھوک کے اور پیاس کے برداشت کرنے میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے برداشت کرو گے۔ تو جس طرح سے اس وقت آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے کھانے سے پینے سے یعنی روزہ رکھ کے آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی طرح سے باقی ان حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لو، ناجائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لو۔ تو روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ روزہ رکھ کر حلال اور پاکیزہ چیزوں سے منع کیا جاتا ہے تاکہ یہ مشق کر کے انسان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے پر قادر ہو جائے۔ تو یہ تو پہلی بات ہے جس کو ہم بر کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں، ایک کام کرنا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے آپ کو روکا گیا ہے۔ اب سارا دن جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اب رات کو نماز تراویح کے ذریعے سے اس کے نفس پر رنگ چڑھایا جاتا ہے، اس کے نفس پر خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کے نفس کو مزین کیا جاتا ہے، آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے رات کا قیام بھی ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے مساجد کے اندر باجماعت امام کی اقتداء میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا، یہ ایک اضافی عبادت ہے۔
یہ نفل عبادت نہیں، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح سے ظہر سے پہلے آپ لوگ 4 رکعت سنت پڑھتے ہو اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ مؤکدہ کہلاتی ہیں، کوئی بھی آدمی اس کو نہیں چھوڑتا بغیر کسی شدید عذر کے۔ اسی طرح سے نماز تراویح بھی مؤکدہ ہے، اسے بھی نہ چھوڑا جائے۔ بلا عذر جو چھوڑے گا اور مسلسل چھوڑے گا اور چھوڑنے کی عادت ڈالے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے قیامت کے دن محروم ہو جائے گا، وہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو اس لیے مردوں سے درخواست ہے، خواتین سے بھی درخواست ہے، سب اس کا اہتمام فرمائیں۔ جس طرح سے مرد حضرات 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام مساجد میں کرتے ہیں، اسی طرح سے خواتین اپنے گھروں کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ خواتین کے لیے سب سے افضل اور سب سے بہتر وہ نماز ہے جو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھی جائے، خواتین علیحدہ ہو کے پڑھیں گی۔ اگر گھر کے اندر اپنا ہی بیٹا وہ قرآن مجید سنا رہا ہے اور نماز تراویح پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے محرم مرد بھی ہیں اور خواتین بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی تو بہرحال اجازت ہے، لیکن خواتین نماز تراویح کے لیے باہر نہ جائیں، اس سے زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کی سب سے بہترین نماز جو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، عورت اگر گھر کے اندر نماز ادا کرے گی تو اس کو تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا اس کا جواب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں کہ اللہ کے رسول، مرد حضرات تو آپ کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور مرد حضرات سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد میں آپ کے ساتھ نکلتے ہیں اور خوب مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے خرچ کرنے کو، ہم آپ کے ساتھ سفر میں نہیں جا پاتی، ہم آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ پاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم گھر کے اندر رہ کر نماز پڑھو، اللہ پاک تمہیں وہی ثواب عطا فرمائے گا جو مردوں کو مسجد کے اندر عطا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں حکم کی پابندی ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ پابندی کرو گے تو شریعت ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ اجتماعیت کے اندر چلا جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ علیہ السلام کا جو عمل ہے، آپ علیہ السلام کی جو منشا ہے، وہ منشا تو یہی ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کچھ خواتین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا چاہا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا اللہ کے رسول جی چاہتا ہے ہم آپ کی اقتداء میں آ کر نماز پڑھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کو، بڑی عمر کی خواتین کو اجازت دے دی اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر یہ آنا چاہیں تو انہیں نہ روکو، لیکن ان کے لیے بھی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر والے حصے میں ہو، اگر آنا چاہے تو نہ روکنا، لیکن سب سے بہتر وہی ہے جو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے ضرور منع کر دیتے۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تفکر کے، بغیر کسی چون چراں کے، جو امت کا اجماع جس پر چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے پوری امت متفق چلی آ رہی ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ جناب بھائی جتنا سہولت سے پڑھ لو، 4 پڑھ لو کوئی بات نہیں، 8 پڑھ لو کوئی بات نہیں، 12 پڑھ لو کوئی بات نہیں، جو سہولت سے ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، سہولت سے آدمی 20 ہی پڑھ لے، خوشی سے آدمی 20 ہی پڑھ لے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے حضور ہم پیش ہو گئے اور اگر بات آ گئی کہ جناب 8 زیادہ بہتر تھیں، بات یہ آ گئی کہ جناب 12 زیادہ بہتر تھیں، تو ہمارے پاس تو 20 موجود ہوگی، 8 تو اس میں آ ہی گئی، 4 تو اس میں آ ہی گئیں، 12 تو اس میں آ ہی گئیں۔
تو اس لیے آدمی اس بات کا خیال رکھے، اگر بات یہ آئی کہ 8 زیادہ بہتر تھی تو ہمارے پاس تو اضافہ موجود ہے، اور اگر بات یہ آئی کہ جناب 20 زیادہ بہتر تھیں اور افضل تھیں تو پھر جن کے پاس 8 ہیں باقیوں کا کیا ہوگا، کہاں سے پوری کریں گے؟ تو اس لیے جتنے زیادہ عبادت ہو سکے وہ خیر ہی خیر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ان کے زمانے میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی اور 20 رکعت نماز انفرادی ادا کی جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں یہ معمول تھا کہ 4 رکعت نماز تراویح کے بعد جو وقفہ ہوتا تھا اس میں طواف کرتے تھے، اس وقفے میں طواف کرتے تھے۔ مدینہ منورہ والوں نے یہ سوچا کہ طواف تو ہم سے ہو نہیں پائے گا، ہم تو مدینہ میں ہیں، وہاں تو طواف ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، 4 رکعت باجماعت ادا کرتے، بیچ میں جو وقفہ ہوتا اس میں مزید 4 نوافل پڑھ لیتے، اس طرح سے 40 رکعت پوری کرتے تھے۔ تو اس طرح سے راتوں کا قیام وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس ذوق اور شوق سے راتوں کا قیام کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کا سب کا یہ مسلک ذکر کیا کہ اتفاق اس بات پر چلا آ رہا ہے امت کا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کروائی تھی، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا انسان کو تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات نقل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ 20 رکعت نماز تراویح جب آپ ادا کرو گے تو ان 20 رکعتوں کے اندر 40 سجدے ہیں۔ کتنے سجدے ہیں؟ 40 سجدے۔ اور ارشاد فرمایا کہ 40 کا عدد انسان کی اصلاح میں انتہائی مؤثر ذریعہ ہے، انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر بلایا کتاب عطا کرنے کے لیے، ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 30 دن کا حکم دیا کہ 30 دن آ کے اعتکاف کریں، 10 دن کا مزید اضافہ کر کے 40 دن پورے کرائے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد یہ فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کی ہر رات میں ان 40 سجدوں کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو وہ قرب عطا فرمائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں میں ملا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں، میں اور آپ ہم نبوت کے درجے پر تو ہرگز نہیں پہنچ سکتے اور تصور اور خیال بھی نہیں ہے، لیکن اس راہ پر تو انسان چل سکتا ہے، اس راستے پر انسان چل سکتا ہے۔ جو رحمتیں اور برکتیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، ان رحمتوں اور برکتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا، ہمیں بھی مل جائے گا جب ہم نے رمضان کی ہر رات میں 40 سجدوں کا اہتمام کیا، یعنی 20 رکعت نماز تراویح میں 40 سجدوں کا اہتمام۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں صرف 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے جس میں تھوڑا سا عبادت کا بوجھ ہے، اور بوجھ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے رزق کی فراوانیاں بھی تو ہوتی ہیں، ادھر سے بھی تو اللہ پاک بھی تو دیتا ہے۔ اگر ہم نے اضافی عبادت کرنا شروع کی، ہم نے اپنا طرز زندگی بدلا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اپنے انتظام کو تبدیل کر دیا، اللہ پاک نے بھی رزق میں اضافہ کر دیا، اللہ پاک نے بھی رحمتوں میں اضافہ کر دیا، اللہ پاک نے بھی برکتوں میں اضافہ کر دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے شیاطین کو جھگڑ لیا، گمراہ کرنے والے سرکش شیاطین کو اللہ پاک نے بند کر دیا، جھگڑ لیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے، اور ساری کی ساری رحمتیں اللہ پاک کی ایمان والوں کی طرف متوجہ ہو گئیں، اور روزانہ فرشتے اعلان کرتے پھرتے ہیں اے خیر کے چاہنے والو آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اے گناہ کرنے والو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ گناہ کا موقع نہیں ہے، یہ گناہ کا سیزن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اتنی رحمتیں شروع ہو گئی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اتنے کرم اور احسانات شروع ہو گئے، اور اس امت کو اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صائم روزہ دار کو اللہ پاک 2 خوشیاں عطا کرے گا۔ ایک خوشی افطار کے وقت فطرتی خوشی ہے، جتنا تکلیف دہ روزہ ہوگا اتنا افطار کے موقع پر زیادہ خوشی ہوتی ہے،
اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا پڑھی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا، انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے موقع پر اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا ایک تو اس موقع پر انسان کو خوشی ہے، اور دوسرا جب یہ روزہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس وقت جو اس کو خوشی ہوگی وہ اس خوشی سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا اور بدلہ ہوں، یعنی اللہ خود مل جاتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ باقی تمام اعمال کے بدلے اور تمام اعمال کے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اللہ کی اجازت سے دیں گے، لیکن روزے کا اجر روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی عطا کرے گا۔ یہ وہ مقدس عبادت ہے، محترم عبادت ہے، اور یہ وہ مقدس اور محترم عبادت ہے جو اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ شروع سے چلی آ رہی ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے روزوں کی تعداد آگے پیچھے رہی ہے، لیکن شروع سے روزہ تھا ہی تھا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تمام شریعتوں میں روزے کا وجود رہا، تو اس لیے بڑے ذوق اور شوق سے اس عبادت کو بجا لایا جائے، اس کو اپنے اوپر گراں نہ سمجھا جائے، تکلیف نہ سمجھا جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، شریعت نے رخصت بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر جو آدمی رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں قضا کر لے، بعد میں قضا کر لے۔ سفر سے مراد وہ سفر ہے جو سفر شرعی کہلاتا ہے۔ 77.5 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ مسافر کہلاتے ہیں، یعنی جس سفر پر نماز قصر کی جاتی ہے اسی سفر پر روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ نماز میں قصر واجب ہے اور روزے میں رخصت ہے، رکھنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، دونوں طرح سے اختیار ہے۔ لیکن نماز میں قصر ہی کو اختیار کرنا ہے، وہاں 4 پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی 4 پڑھے گا قصدن تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن رمضان المبارک چونکہ اتنا اہمیت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس معاملے میں رخصت دی ہے کہ اچھا اگر آپ سفر میں برداشت کر سکتے ہو تو رکھ لو، اس لیے کہ اجر بڑا ہے، اجر بڑا ہے، اجر بڑا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینہ اگر چھوٹ گیا بعد میں گو کے رکھو گے، برابری تو ہو جائے گی لیکن وہ اعلی درجے کا کمال تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کوشش کرو کہ سفر میں بھی آپ کا روزہ نہ چھوٹے۔ ہاں یہ بات الگ ہے اگر سفر کے دوران آدمی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے اور شدید پیاس میں مبتلا ہو گیا، بھوک میں مبتلا ہو گیا ہے اور جان جانے کا خدشہ اور خطرہ ہے، تو اب اس کے لیے روزہ توڑنا واجب ہے، نہیں توڑے گا گناہ گار ہوگا۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ توڑنے کا حکم دیا، اس لیے کہ شدت سے پیاس لگ رہی تھی۔ یہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے اور روزہ بھی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نہیں توڑا۔ عصر کا وقت تھا، وقت کو قریب ہے، کیا توڑیں گے روزہ؟ لیکن چونکہ شریعت کی پابندی عرض کر رہا ہوں وہ اصل ہے، وہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رخصت آ گئی تو اس رخصت کو لے لینا۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے عطیہ اور تحفہ ہے، اسے تم قبول کرو، قبول کرو۔ تو کچھ لوگوں نے نہیں توڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک العصاۃ، یہ گناہگار ہیں جنہوں نے نہیں توڑا، جنہوں نے نہیں توڑا گناہگار ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی بیمار ہے، گھر میں ہی ہے لیکن بیمار ہے، کوئی ایسی دوا استعمال کرتا ہے کہ اگر 4-5 گھنٹے کے بعد وہ دوا استعمال نہیں کرے گا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ سردیوں کے ایام میں جب چھوٹے دن ہیں ان دنوں میں قضا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ بھی صورت نہیں بنتی ہے تو پھر فدیہ ادا کرے گا،
پھر فدیہ ادا کرے گا۔ لیکن ایک آدمی اپنی جان پر مشقت ڈال رہا ہے اور بالکل روزہ رکھ کر اس قدر نڈال ہو گیا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ گار ہوگا، اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ خواتین جو امید سے ہیں اور اس وجہ سے روزے میں مشقت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ خواتین بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں روزے کی قضا آئے گی۔ اسی طرح سے وہ خواتین جو مرضعہ ہیں، یعنی بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اور اگر روزہ رکھیں تو بچے کی خوراک کا مسئلہ ہے یا اپنے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں روزے کی قضا کریں گی۔ اسی طرح سے ایام مخصوصہ میں عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، اس روزے کی بعد میں قضا کریں گی۔ اسی طرح سے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد سے پاک ہونے کے وقت تک روزہ نہیں رکھیں گی، اس روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ ہاں، عورتوں کے لیے زیادہ رعایت ہے، دو چیزیں اضافی بتا دی گئی ہیں کہ امید کا زمانہ جو ہے وہ بھی، اور اسی طرح سے بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ وہ بھی۔ ان دونوں زمانوں میں اگر بچے کے لیے خطرہ ہے یا اپنی جان کے لیے خطرہ ہے، تو عورت کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کا اختیار دیا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو باقی جو ہے بلا کسی عذر، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے جو آدمی روزہ چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے گا تب بھی اس تلافی کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو کمی آئی ہے اور وہ جو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا جبیرہ ساری زندگی بھی روزے رکھے گا جب بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے بغیر کسی عذر کے روزے کو نہ چھوڑا جائے، بغیر کسی عذر کے راتوں کے قیام کو نہ چھوڑا جائے۔ راتوں کے قیام کے اندر تو ایک تو نماز تراویح ہے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ نماز تراویح کے علاوہ انفرادی عبادات کے اندر کثرت رکھی جائے۔ انفرادی عبادات کے اندر صبح سحری میں ہر آدمی اٹھتا ہی ہے، اگر 15 منٹ ہم پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت نماز نفل، 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، یہ بڑا خیر والا عمل ہے۔ اس آخری حصے میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں تشریف لاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، حل من سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کے سوال کو میں پورا کروں؟ کوئی ہے بخشش مانگنے والا جس کو میں بخشش، جس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ اور کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی عطا کروں؟ تو رات کے آخری حصے میں اس طرح سے اللہ پاک کی طرف سے صدائیں آتی ہیں۔ تو سحری کے وقت بھی دعائیں بڑی زبردست قبول ہوتی ہیں، اس موقع کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ والد کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی، کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کو ضرور قبول کرتا ہے، والد کی دعا۔ اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کرے، والدین کو چاہیے کہ اولاد نافرمان ہوں جب بھی دعا کیا کرے۔ آپ دل بڑا رکھیں، وسعت رکھیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کی یہ توصیف فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے، میرے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نہ صرف اولادوں کے لیے بلکہ اپنی بیویوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ کون کرتے ہیں؟ رحمان کے بندے، اللہ کے خاص بندے۔ اللہ پاک نے اس دعا کو سراہا ہے، اس لیے دعا کی جائے، اور یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا جب تک وہ سفر میں ہے رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے صائم روزے دار کی دعا افطار کے وقت وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سارے گھروں کے اندر افطار کے وقت ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، دیکھو اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اعمال کو برباد کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، اپنے اعمال کو، ایمان کو خراب کرنے کا یہ بڑا آلہ ہے۔ انسان کا ایمان برباد ہو گیا، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، منہ بھی بند، نہ کھایا نہ پیا، افطار کے موقع پر اس کے اندر ایسی فحاشی آئی جس فحاشی پر نگاہ پڑی، روزے کا سارا ثواب ہی برباد ہو گیا، سارا ثواب ہی ضائع ہو گیا۔ آج کل تو جدید اسباب ہیں اور جگہ جگہ سے مساجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اس آواز پر آپ افطار کیجیے،
اس آواز پر آپ روزہ افطار کیجئے. اس لعنت کو اپنے گھر سے نکالنا چاہیے، اور پھر بھی اگر رکھی ہوئی ہے تو کم از کم افطار کے موقع پر اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے. اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں پورے رمضان میں اس سے دور رہا جائے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی اس میں اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں، دینی پروگرام بھی آتے ہیں، مذہبی باتیں بھی ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا، دینی باتیں، مذہبی باتیں، اچھے پروگرام، یہ ساری باتیں اگر اس کے ذریعے سے کوئی خیر پھیلتی ہوتی تو اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کو ایجاد کر دیتا. اس لیے کہ ذرائع ابلاغ کا ایک بہترین ذریعہ تھا. ذہن تو کہتا ہے، عقل تو کہتی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خیر ہوتی اور اس سے اگر کوئی خیر پھیلتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو عروج ملتا. کتنے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے ہدایت پر آئے ہیں، گمراہ تو ہوئے ہیں، ہدایت پر کوئی نہیں آیا. ہدایت کا راستہ وہی ہے جس راستے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو پھیلایا ہے. ہدایت کا وہی راستہ ہے، مساجد کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے، یہاں سے جو ہدایت پھیلتی ہے. یہ مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، یہاں جو بات انسان سنتا ہے وہ انسان کے دل پر اثر کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے ہدایت کو پھیلایا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح اولها. اس امت کے آخری حصے کی اس وقت تک اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہی طریقہ نہ اختیار کیا جائے جو ابتدا میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا تھا. تو اصلاح کے تو یہ راستے ہیں. قرآن کے ذریعے سے اصلاح ہوگی. تلاوت آپ کریں، قرآن سنیں، دل بدلے گا، دل بدلے گا. اعمال کریں، ان اعمال سے دل بدلے گا. اذکار کریں، ذکر کریں، اس سے انسان کا دل بدلے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محترم سیرت کا مطالعہ کرے، اس کے ذریعے سے انسان کا دل بدلتا ہے. کسی اچھی مجلس میں بیٹھے، اس اچھی مجلس میں بیٹھنے کے نتیجے میں انسان کا دل بدلتا ہے. تو خرافات سے، وحیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اعمال کو قیمتی بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.